اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. یہ آیت ہی عجیب ڈراؤنی ہے، یہ آیت ہی عجیب ڈر پیدا کروانے والی ہے. اللہ یہاں فرماتے ہیں اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے عدو لکم، یہ تمہارے دشمن. کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب کی بات ہوتی ہے، ہماری بیوی اور ہمارے بچے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیوی اور بچے دشمن ہیں تمہارے. فاحذروہم، یہ تو دشمن بول دیا، عدو لکم تمہارا دشمن ہے. پھر اس کے بعد کا جملہ اور بھی خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا فاحذروہم، ان دشمنی سے تم بچو بھی. فاحذروہم، تم ان سے بچو. پھر اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، چھوڑ دو، وَتَغْفِرُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، مغفرت کر دو، یعنی چھوڑ دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی معاف کرنے والے، اللہ بھی رحم کرنے والے، اللہ بھی مغفرت کرنے والے. اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہی کیا ہے؟ جس میں اللہ کھل کر بتا دیے کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. کہ قرآن کیا ہے؟ سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا. اس آیت کریمہ میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بولنا چاہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بیویاں. جب من کا جملہ کہاں بھی قرآن میں اور حدیث میں جہاں کہیں بھی لفظ من آ جائے تو سمجھو کہ پوری بیویوں یا پوری چیزوں میں سے بعض کیا ہوتے ہیں، سب نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اگر سب کے لیے ہوتا نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بڑی تاجر تھی، بڑی مالدار تھی. پورا مال، پوری تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بچھا دی اور آپ کے قدم مبارک پر ڈال دیا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے ایک مرتبہ مال پوچھا، کچھ معاملہ، کچھ رقم چاہیے. کچھ ایسے صحابی ہیں جو بالکل تنگ دست ہیں، ان کا جینا بہت مشکل چل رہا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. حضور نے پوچھا کہ تمہیں ماں سے محبت ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ، خدا کی قسم مجھے مال سے محبت نہیں ہے، بلکہ میں خود آپ کی ہوں، تو میرا پورا مال آپ کا ہے. تو پھر پوچھ کر اٹھانے کی، پوچھ کر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یوں ہی اٹھاؤ، جیسے چاہے آپ اس کے حوالے کرو. تو حضور علیہ السلام کو اپنی محبت میں اتنا شامل کیا، اپنی تجارت، اپنے مال، سب کچھ ان کے قدم پر بچا. اب ایسی بیوی کو کیا بول سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں، یعنی ایک بیوی ہے، ایک میں سے کتنی بیویاں؟ دو بیوی ہو تو ایک بٹوارا. سے مطلب یہ ہے من ازواجکم و اولادکم، اے بندو، اے ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں، بعض کی بیوی اگر تم پر ظلم کرتی ہو یا تمہاری اولاد تمہارے اوپر ظلم کرتے ہو، فاحذروہم، تم ان مصیبتوں سے، ان تکالیف سے، ان برداشت کرنے کی چیزوں سے تم بچا رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسلام اور امت کو صحیح رہنمائی فرمائی. اکابرین نے فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ جس میں اللہ نے بیوی اور بچوں کو دشمن بتایا ہے، وہ بیوی اور وہ اولاد ہیں جو نافرمان بیوی ہوتی ہیں اور نافرمان اولاد. یہ بات یہ ہے کہ بچوں کو ماں باپ سے محبت ہونا چاہیے، ماں باپ خود محبت کرنا چاہیے. حالانکہ کہیں بھی ایسی کتابوں میں نہیں ملتی ہے
کہ ماں باپ خود بچوں سے محبت کرے، کیونکہ ماں باپ کے دل میں خود بچوں کی محبت ہوتی ضرور ہے۔ ماں باپ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی محبت خود ہوتی ہے، اور ماں باپ کے لیے بچوں کو ڈرایا گیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور قرآن پاک میں 5 ایسی جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ 5 جگہ قرآن میں فرمایا۔ تو یہ ہمیں سمجھا رہا ہے آیت کریمہ کہ جب اولاد نافرمان ہو جائے، بیوی نافرمان ہو جائے، تو ہم ان کی اصلاح کریں، جتنا ہو سکے ہم اصلاح کریں۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتی ہے، یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، لوگوں کو نصیحتیں بھی کرتا، پھر اس کے بچے برابر نہیں ہیں، پھر اس کی بیوی برابر نہیں ہے، اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود نہ بولے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر میں نہیں بول پائے۔ امت کو بولنے والا ضرور اپنے بچوں کو بولتا، امت کو سمجھانے والا اپنی بیوی کو سمجھاتا ہوگا۔ جب تک اللہ ہدایت نہ دے ہم کیا کریں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب تک اللہ ہدایت نہ دے ہم کیا کریں؟ یہ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو یہ اولاد کی نافرمانی اور بیوی کی نافرمانی، بعض احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی زیادہ تکلیف دینے والی، سمجھانے پر سمجھتی نہیں، بولنے پر اڑتی نہیں ہے، صحیح راستہ اختیار نہیں کرتی ہے، مدتیں اسے سمجھایا سمجھتی نہیں ہے، ناپاک حرکتیں کرتی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی ہے، کئی دفعہ اسے سمجھایا، کئی دفعہ اسے بولا، کئی سال اسے برداشت کیا، لیکن وہ مانتی نہیں ہے، وہ آدمی برداشت کرتا رہا۔ حدیثوں میں یہ بات بھی ضرور ملتی ہے کہ اس آدمی کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، اس آدمی کی دعا بھی اللہ نہیں قبول فرماتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تجھے ایک راستے کے بعد دوسرا راستہ دیا، جب تو اپنے اوپر اپنے اندر مشقتوں کو اٹھاتا ہے، اپنے اندر تکالیف کو اٹھاتا ہے، اللہ اس تکلیف سے راستہ نکالا ہے۔ اللہ تجھے اور بیوی رکھا ہے امت کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن بعض دفعہ ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی ایک آیت آئی، اس نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضور علیہ السلام کی بیویوں میں شوہر میں لڑائی ہوتی ہے، بعض مرتبہ کمی پیشی ہو گئی، اللہ نے قرآن کی آیت کو کہا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ جب آپ کو وہ تنگ کرنے لگے طلاق دے دو، اللہ کو بتایا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہیں دیے، طلاق نہیں دیے، اللہ نے ان کو بتایا ہے، اے نبی جی اگر وہ ستانے والی بیوی ہے، اذا طلقتم النساء، جو بیوی آپ کو ستاتی ہے چھوڑ دو۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے ان کو روکے رکھا اور بتایا کہ چند دن بستر سے جدا رہے، پھر وہ راستے پر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحیح رہنمائی کی۔ قرآن کی آیت حق ہے، لیکن اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحیح رہنمائی فرمائی، صحیح راستہ بتایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا کر یہ سمجھایا کہ تم برداشت کرو اور اس کے حق میں دعا بھی کرتے رہا کرو۔ ہاں کوئی عورت شرکیہ جملہ کرتی ہے، اللہ کی نافرمان بندی بنتی ہے، وہ بولنے پر بھی ڈٹی رہی اور اپنی
اپنی اولاد کو بھی اللہ کی نافرمانیوں میں کھڑا کری اور اپنے شوہر کے خلاف بولتی رہی اور باپ کی ناقدری میں آ گیا. پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا. دیکھو اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں راستہ کھولا. اب ہمارے لیے ضروری ہے ایسے موقع پر اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ یہ قرآن و حدیث میں ملتی ہے، لیکن پنجم کلمہ ایمان مکمل اور ایمان مفصل ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے اسے اختیار کیا اور اس میں یہ اتنی اچھی الفاظ بتلائے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم. یہ ایسی دعا ہے ہم چاہے تو روزانہ صبح میں شام میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہے دعا کرتے رہے. اس سے اللہ ہماری بھی اصلاح کرتے ہیں، ہمارے گھر والوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ ہم کی اصلاح کرتے ہیں. جس میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، ایسی چیزوں سے شرک کرنے پر جسے میں جانتا بھی ہوں اور نہیں جانتا بھی ہوں، وانا اعلم جسے میں جانتا بھی نہیں اور جسے جانتا ہوں، دونوں جملے ہوں. واستغفر اور میں تجھ سے دعا لما لا اعلم به تبت عنہ. پھر اللہ نے وہ دعا میں ہمیں بتلایا به تبت عنہ وتبرأت، میں توبہ کرتا ہوں، میں گناہوں سے بری ہوتا ہوں، بچتا ہوں. من الکفر، کس سے؟ کفر سے، شرک سے، والمعاصی، گناہوں سے. یہ تمام جملے اللہ نے ہمیں اس لیے فرمایا، اکابرین نے یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ دن بھر میں جتنے ہمارے گھر والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے جو بھول چوک کمی پیشی ہوتی ہے نا، صبح شام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور ہمارے اندر بھی اصلاح کے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں.